خوشیاں حاصل کرنا بہت آسان ہے اگر ہم اس فارمولے کو سیکھ لیں، اس طریقے کو سیکھ لیں۔ خوشیوں کا دار و مدار ہماری بیالوجی پہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری جو بیالوجی ہے، جو ہمارے جسم کا اندرونی نظام ہے، اس میں ایک صفت ہے جس کو ہم برقراریت کہتے ہیں، برقراریت، اور اس کو ہومیوسٹیسس کہتے ہیں، کہ ہمارا جسم اپنے آپ کو ہر لحاظ سے برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس میں شوگر کی مقدار کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ ٹیمپریچر کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ نمک کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ کیلشیم کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ خوشی یا جو ناراضگی کی سٹیٹ ہے اس کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ ایک سوبرائٹی کی سٹیج کو برقرار رکھنا چاہتا ہے جسے بیس لائن موڈ کہا جاتا ہے، جس میں ہم مسکراتے ہیں، جس میں ہم اچھا فیل کرتے ہیں، اور اچانک اگر ہمیں جو مرسیڈیز آرڈر کی تھی، اگر اچانک وہ آ جائے تو بہت خوشی ملتی ہے، اور وہ جو موڈ ہے وہ بیس لائن سے ایسے اوپر جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، 2-3 دن کے بعد مرسیڈیز موجود ہوتی ہے پر خوشی نیچے آ جاتی ہے۔ پھر کوئی محلے کا بچہ آ کے اسکریچز ڈال جاتا ہے اس کے اوپر تو پھر ہمیں بہت غم ہوتا ہے، پھر وہ نیچے آ جاتا ہے سارا ہمارا موڈ۔ لیکن 2-3 دن کے بعد پھر اس کا بھی ہم اپنا سنبھال لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایک بیس لائن موڈ ہے ہمارا، اور ایک وہ موڈ ہے جو بیس لائن سے ذرا اوپر ہے، جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بہت کسی اونچی ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں تو ایسی لگژری کی قیمت ہماری زندگی ہے، ایسی لگژری کی زندگی۔ اتنے قابل میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، عام آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تصور نشے کے مریضوں کے بارے میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ لیکن مجھے 45 ایئرز ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے کہ اتنے قابل، اتنے ذہین، لائق فائق لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، لائرز جو ہے اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، بیوروکریٹس اور جج اور آرمڈ فورسز کے لوگ اور پولیس کے لوگ اور سی ای اوز، وہ سب اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ خاموشی سے جا کے اس گڑھے میں جاتے ہیں جس میں سے نکلنے کے لیے ان کو دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کسی گڑھے میں چھلانگ لگانے کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن کسی گڑھے سے نکلنے کے لیے آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جن پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، جو کہ ماں باپ ہوتے ہیں، جو زیادہ قابل نہ بھی ہوں، پی ایچ ڈی نہ بھی ہوں، تو سنسیئر تو وہ ہوتے ہیں، ان کی بات ریسرچ بیس نہ بھی ہو تو ان کا تجربہ، ان کی نیت بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اس وقت تک جب تک کہ ہمیں پراپر مدد نہیں ملتی، ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی یا خاوند سے مدد لے سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو پکا بتا دوں کہ آپ کی خوشیاں سلامت رہیں گی۔ یہ جو آپ کو ڈر لگا رہتا ہے نا کہ نشہ گیا تو خوشیاں گئیں، زندگی بس پھر مایوسیوں کے حوالے ہوگی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ایمانیات بدلنی پڑے گی، کہ یہ بدلنا پڑے گی، پیراڈائم بدلنی پڑے گی، کہ یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے شراب چھوڑ دی، اگر ہم نے کوکین چھوڑ دی تو اس کے بعد ہماری زندگی میں خوشی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ایسی بات قطعی درست نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں خوشی، لیجیٹیمیٹ خوشی، اس کا عمل دخل ہوگا جو 24 گھنٹے آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ میں ایک بادشاہ کی کہانی پڑھ رہا تھا آج ہی، ایک آٹو بایوگرافی تھی، ایک خلیفہ تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا، اور میں ان کی کہانی پڑھ رہا تھا تو وہ اپنی کہانی لکھی، انہوں نے لکھا کہ میں نے 50 سال حکمرانی کی، اس میں میں نے فتوحات حاصل کیں، اور میں نے دنیا میں بڑا نام پیدا کیا، اور میری رعایا نے مجھے بہت چاہا، لوگ مجھے ملنے کے لیے ترستے تھے، اور مال و متاع اور دولت اور محبت اور شہرت اور عزت جو ہے میرے گھر کے باہر میری آندیاں بن کے کھڑی رہتی تھیں،
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے کتنی مزیدار زندگی گزاری؟ اور ساتھ اس نے لکھا کہ بہت مزیدار. تو پھر کہا کہ نہیں، مجھے زندگی کل 14 موقعوں پہ 50 سال میں کل 14 موقعوں پر سچی خالص خوشی ملی، کل 14 موقعوں پر. تو آپ سوچ لیں کہ ایک ایسا خلیفہ جس نے بہت جد و جہد کی، بہت نام پیدا کیا، جس کی رعایا اس کو بہت پسند کرتی تھی، جس کو لوگ بہت چاہتے تھے، جس کی زندگی مزے سے اور سرور سے بھرپور تھی اور لوگ جسے ملنے کے لیے ترستے تھے، اس نے کہا کہ میری زندگی میں نے گن رکھے ہیں کہ کل 14 موقع تھے کہ جن کے اندر میں نے جینون اور خالص خوشی کو اپنے لیے محسوس کیا. لوگ ہمیشہ کتابوں میں اپنے تجربات کا نچوڑ بتاتے ہیں، اور ایک چیز طے ہے کہ جو بندہ بھی کتاب لکھتا ہے وہ اپنا کلیجہ نکال کے رکھنا چاہتا ہے وہاں. یہ اس کی اپنی ولنریبلٹی ہے، کیونکہ کہتا ہے کوئی کمی نہ رہ جائے. کوئی بھی بندہ، جیسے کوئی خاتون کھانا پکاتی ہے، کوئی مٹن کڑھائی، کوئی چکن کڑھائی، تو وہ دل کرتا ہے کوئی ایہو جی چیز کر جاواں کہ جیڑا بندہ کھاوے تو میریاں تعریفاں کرے، کہے کہ کیا بات ہے. تو کتاب لکھنے والے کے بھی یہی جذبات ہوتے ہیں. تو وہ اپنے دل کی باتیں لوگ لکھتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کا تجربہ جو 50 سال یا اس سے زیادہ کم و بیش تجربہ رکھتے ہیں چیزوں کا، تو وہ آپ تک وہ باتیں پہنچاؤں. شاید آپ کو کوئی بات کلک کر جائے، شاید کوئی بات آپ کی زندگی بنا دے، شاید کوئی بات آپ کے گھر میں خوشیوں کی فصل پیدا کر دے.